إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 میں نے آپ تمام بھائیوں کے سامنے پیش کیا. ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اہل ایمان کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، ایمان لانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیسے کرے، آپ کی عزت و تکریم کیسے بجا لائے، کون سی چیزیں ہیں کہ اگر مسلمان سے سرزد ہو جائیں تو گستاخ رسول کہلائے گا، کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو اگر مسلمان بھی کر بیٹھے تو بے ادبی کے اندر شمار ہوگا. اس لیے مسلمان ہیں، ہم کو جاننا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں جو چیزیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے دائرے میں آتی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادبی اور گستاخی کے دائرے میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں امتی بنائے. آپ کا ادب و احترام جو صحابہ کرام کے یہاں تھا، صحیح اور سچا ادب و احترام تھا، اسی ادب و احترام کو بجا لانے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمیں بناوٹی مصنوعی ادب و احترام سے بچنے کی توفیق دے جو حقیقت میں گستاخی ہوتی ہے. آمین یا رب العالمین. سورہ حجرات کی جو پہلی آیت اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر ایک پس منظر میں نے ایک عنوان بیان کیا تھا آپ تمام بھائیوں کے سامنے. وہ غیروں کی گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں تھی، اس کی میں نے نشاندہی کرنے کی کوشش کیا تھا.
مسلمانوں کے ذریعے سے یا مسلمانوں کے ہاتھوں سے، مسلمانوں کے زبان سے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب دوسرے اس میں شامل نہیں ہیں، اب دوسرے لوگ اس میں شامل ہیں، کلمہ پڑھنے والے شامل ہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، دیگر جو لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا یقین کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی حقیقی عبادت کے لائق ہے، جو لوگ اس کا اعتبار کرتے ہیں یا اقرار کرتے ہیں، زبان سے تسلیم کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا، دیکھیے میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ تعالیٰ کے ادب و احترام سے متعلق یہ بات ہے، اس لیے کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے، اور جو زیادہ اہم بات ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی آسان لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو لائے ہو ایمان، لا تقدموا، آگے مت بڑھو، قدم سے، قدم مانے آگے والا حصہ، لا تقدموا، آگے مت بڑھو، بین ید اللہ، اللہ کے آگے، ورسولی، اور اس کے رسول کے آگے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا کیا معنی ہے؟ ہمارے سامنے تو اللہ تعالیٰ ہے نہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ چل رہا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے پیچھے رہیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کے زمانے میں تھے، اب ہمارے ساتھ تو نہیں ہیں، اور یہ آیت کریمہ اہل ایمان سے خطاب ہے، جسے صحابہ کرام کو حکم دیا گیا ویسے ہم کو اور آپ کو، کلمہ پڑھنے والے سارے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے آگے مت بڑھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ بڑھو۔ اس کا مطلب کیا میرے بھائیو؟ اس کا مطلب جاننا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، اس آیت کریمہ کا جو پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو آپ کا ادب و احترام ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے، آگے نہ بڑھا جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں آپ کے لیے دی ہیں، جو خبریں آپ کو بتائی ہیں، جو ہدایت کی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں، ان کو اپنے لیے کافی اور شافی سمجھو۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے جو دین دیا ہے، جو باتیں بتائی ہیں، جو شریعت بتائی ہیں، ان باتوں شریعت کو اپنے لیے کافی اور شافی سمجھنا، یہ سمجھنا کہ بس ہمارے لیے انہی پر عمل کر لینے میں مکمل طور سے نجات ہے اور کامیابی ہے۔ اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کم سمجھنا، اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ اضافہ کرنا، نئے آئے دن کچھ نہ کچھ ایجاد کرتے رہنا، اور یہ کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ اور تھے، آپ کا درجہ کچھ اور تھا، آپ کا معاملہ یہ تھا کہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبی، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے ساری چیزوں کو معاف کر دیا تھا، اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دیا، اس دین پر عمل کرنے سے ہماری نجات نہیں ہوگی۔ ہم اپنی نجات کے لیے، ہم اپنی کامیابی کے لیے، اللہ کے سرخرو ہونے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا، اللہ سے قربت کے لیے، اللہ سے نزدیکی پانے کے لیے، اللہ کے جنت کا حقدار بننے کے لیے اپنی طرف سے نئی چیزیں، نئے دن آئے دن کچھ نہ کچھ ایجاد کرتے رہنا، یہ در حقیقت نئی چیزوں کا ایجاد کرنا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھنے سے منع کیا ہے، اتباع کا حکم دیا ہے، اور اتباع کا معنی پیچھے چلنا ہوتا ہے، آگے بڑھنا نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی بات یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، شافی ہے، کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دوسری، آگے نہ بڑھنا، اس کے اندر دوسری چیز یہ شامل ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر کوئی نقص نکالنا، کوئی عیب نکالنا، کچھ کمی نکالنا، یہاں وہ یہ نہیں، ایسا ہونا چاہیے، اور پھر آدمی اپنے عقلی گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے عقل کے گھوڑے دوڑانے لگ جائے اور اپنی عقل دین کے اندر چلانے لگ جائے، تو یہ بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا معنی ہوا، جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز میرے بھائیو آتی ہے کہ دین کے معاملے میں بغیر قرآن اور حدیث، قرآن اللہ کی بات،
حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، باتیں دونوں اللہ تعالیٰ کی ہیں. تو قرآن حدیث کے اندر بغیر غور و فکر کیے، بغیر گہرا مطالعہ کیے، سارے نصوص کو سامنے رکھ کر کے دین کے معاملے میں کوئی فتویٰ بازی نہ کیا جائے، کوئی فتویٰ نہ دیا جائے، کسی کو کوئی بتایا نہ جائے کوئی چیز، جب تک دین کے نصوص کے اندر گہرا علم نہ ہو جائے، غور و فکر نہ ہو جائے، جب تک فتویٰ نہ دیا جائے. لیکن اگر کبھی ایسا ہو، کوشش کیا، غور و فکر کیا، جو طاقت تھی لگایا، لیکن وہ فتویٰ غلط ہو گیا، ہمارا دیا ہوا فتویٰ، ہمارا دیا ہوا جواب، ہمارا دیا ہوا آنسر اللہ رب العالمین کے قرآن سے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہیں جا کے مخالفت میں آ گیا، کہیں ٹکرا گیا، تو اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً اعلان کیا جائے کہ میرا فتویٰ غلط ہو گیا ہے، میرا جواب غلط ہو گیا ہے، میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں، میرا فتویٰ غلط ہو گیا، میں کوشش کیا لیکن میرے نظروں سے، میرے نگاہوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث جو دوسری سند سے تھی، وہ میرے نظروں سے اوجھل رہ گئی، میں سمجھ نہیں پایا تھا اس ٹائم. اس لیے آج میں نے غور و فکر کرنے کے بعد جو فتویٰ دیا تھا اس سے رجوع کر رہا ہوں. یہ ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنے کا تقاضا. مطلب کیا ہوا؟ اس کا مخالف معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی بغیر قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر کیے دین کے معاملے میں لب کشائی کرتا ہے، زبان کھولتا ہے، فتویٰ بازی کرتا ہے، تو گویا وہ جرات کر رہا ہے، وہ ناپاک جسارت کر رہا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی. اور ایسے ہی اگر کوئی آدمی غور و فکر کرنے کے بعد ہی صحیح فتویٰ دے دیا، قرآن سے ٹکرا گیا وہ فتویٰ، ہو سکتا ہے، حدیث سے ٹکرا گیا، ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، ہوا ہے صحابہ کرام سے، سلف صالحین سے ہوا ہے، محدثین سے ہوا ہے. تو اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی رجوع کر لے. اگر اپنے غلط فتوے سے رجوع نہیں کر رہا ہے، اپنے غلط جواب سے رجوع نہیں کر رہا ہے، لوگ کیا بولیں گے؟ ہماری تو انسلٹ ہو جائے گی، لوگ بولیں گے اس کو کچھ نہیں آتا ہے. اگر یہ سوچ کر کے اپنے غلط فتوے پر اڑا رہ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی ناپاک جسارت کر رہا ہے. میرے بھائی، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی منع کیا ہے، جیسے غیروں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے سے منع کیا نا، ویسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی اللہ کی شان میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے سے منع کیا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ اس کے رسول سے جیسے آگے نہیں بڑھنا، ویسے واتقوا اللہ دوسرا حکم یہ ہے اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا. یہ اصل مین ریڑھ کی ہڈی ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا. اگر آپ کو کوئی چیز روک سکتی ہے نا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے میں، تو اللہ کا تقویٰ ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی. واتقوا اللہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنا، اللہ سے ڈر جانا، قیامت کے دن پکڑے گا اللہ تعالیٰ. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر کوئی نقص نہیں نکالنا، کوئی عیب نہیں نکالنا، کوئی نکتہ چینی نہیں کرنا. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میرے آگے تو چل رہا ہے، میری شریعت کے آگے تو چل رہا ہے. تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جانا. اور اگر غلط فتویٰ دے رہا ہے تو ایسی صورت میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جانا. غلط فتویٰ دے دیا ہے تو فوراً اگر تقویٰ دل کے اندر ہوگا، خشیت اللہ کے ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت دل کے اندر ہوگی، تو فوراً آدمی اعلان کر دے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. بہت سارے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین جو سلف صالحین تھے، انہوں نے رجوع کیا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء کرام وقتی طور پہ علامہ البانی رحمہ اللہ کا نام آ گیا کہ ان کے باقاعدہ تو رجوعات ہیں. رجوعات کا مطلب ہوتا ہے یہ مسئلہ فلاں عالم سے پہلے غلط ہو گیا تھا، اجتہادی غلطی تھی، کوئی دلیل ان کے سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اب بعد میں جب دلیل آ گئی نا، ان کا مطالعہ اور زیادہ بڑھ گیا، ان کی ہسٹری اور زیادہ گہری ہو گئی، تو وہ رجوع کر لیے. تو رجوعات علامہ البانی، رجوعات فلاں فلاں نام کر کے کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور اس میں کسی عالم کو کوئی توہین نہیں ہوتی ہے. توہین اس کی ہوتی ہے جو عالم نہیں ہوتا ہے. جو عالم ہوتا ہے واقعی معنوں میں، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ نصوص کو جاننے والا ہوتا ہے، وہ اپنے غلط فتوے سے رجوع کرنے میں اپنی توہین نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ انسان ہے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، چوک انسان سے ہی ہوتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، تو اس معنی کی وضاحت کے لیے محدثین نے ایک روایت بیان کیا جو صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے. 3 صحابی، عام آدمی نہیں، 3 صحابی، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا،
جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتے ہوئی کیفیت کو دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھنے والے, ہر پل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والے صحابہ میں سے 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. گھر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ان کی ملاقات ہوئی. تینوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عبادت کیسے کرتے, مسجد میں کیسا کرتے ہم کو پتہ ہے, سفر میں کیسا ہے کرتے ہم کو پتہ ہے, رات میں عبادت کیسے کرتے, کیونکہ گھر میں رات میں عبادت کرتے وہ ہم کو پتہ نہیں ہوتا. تو اے امہات المومنین ہمیں بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر عبادت کیسے کرتے. تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ایسا عبادت کرتے ہیں, رات میں پہلے سو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر اٹھتے ہیں, پھر عبادت کرتے ہیں, پھر تھوڑا سا راحت پانے کے لیے کچھ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں, پھر فجر کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. تو حدیث کے الفاظ ہیں کانہم تقالوہا. تو جب ان لوگوں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں رات میں, تو انہوں نے اس کو قلیل سمجھا, تقالوہا قلیل سمجھا, تھوڑا سا سمجھا. کیا سمجھا, یہ تو بہت معمولی ہے, یعنی اللہ کے رسول رات میں سو بھی گئے, بیوی سے بات بھی کیے اور دیگر کام بھی کیے, اور تھوڑا سا رات کے آخری حصے میں اٹھ کے عبادت بھی کر لیے, پھر آرام کر لیے, پھر فجر کی نماز پڑھ لیے, یہ تو بہت معمولی ہے. اور انہوں نے کہا این نحن من النبی, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہاں ہو سکتے ہیں, آپ تو مغفورا للخطا ہے, قد غفر اللہ تقدم من ذنبہ وما تاخر, اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے ساری چیزوں کو معاف کر دیا. تو آپ عبادت نہ بھی کریں تو آپ جنتیوں کے سردار ہیں, آپ عبادت نہ بھی کریں تو آپ ہی کے ذریعے سے جنت کا دروازہ کھلنے والا. ہم تو بڑے گئے گزرے لوگ ہیں, ہم تو بڑے گنہگار لوگ ہیں, بڑے پاپی لوگ ہیں, اس لیے اب ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے. لا تقدموا بین یدیکم, اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, اس کے رسول نے جو آپ کو تعلیم دیا اس کو اپنے لیے کافی سمجھو, اس کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھو. کچھ نیا کرنے کی کوشش مت کرو, چاہے اجر و ثواب پانے کے لیے, چاہے اللہ کی رضا سے قریب ہونے کے لیے ہی صحیح ہو, لیکن اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد نہیں کرنا. وہ تینوں صحابہ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے مقام کے حامل ہیں, ہم کہاں اور آپ کہاں, ہم تو گنہگار ہیں, تو ہمیں زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ لوگوں کے اندر ایسا جذبہ آ جاتا ہے, اور جب جوش میں آتے ہیں نا تو مغرب سے لے کے عشاء تک 1000 رکعت مار دیتے ہیں, ہے نا, اور ایک رات اگر جاگنا ہو تو کیا کیا خرافات پال دیتے. یہ کیا, اللہ کی رضا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیے. ارے نہیں کیے تو کیا بات, کوئی بات نہیں, آپ تو بڑے, آپ کے تو گناہ ہی نہیں نا, آپ کی تو غلطیاں ہی نہیں نا, تو آپ عبادت کریں نہ کریں, ہم تو گنہگار ہیں, اتنا تو ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے مزید ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا. یہ آگے جو بڑھنا ہے نا اللہ سے قربت اختیار کرنے کے لیے جو اپنی طرف سے ایجاد کر رہے ہیں اجر و ثواب پانے کے لیے, یہی در حقیقت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا معنی ہے. یہ 3 صحابہ کرام نے یہ سوچا, کانہم تقالوہا, ان تینوں نے اس اللہ کے رسول کی عبادت کو ہلکا سمجھا, قلیل سمجھا, اور کہا ہم کہاں, اللہ کے نبی کہاں. یہی ہمارے لوگ بھی بولتے رہتے ہیں. اب ایک نے قسم کھا لیا اور کہا اما انا, جہاں تک میرا معاملہ, دونوں میرے بھائیوں سنو, میرے ساتھیوں, جو 3 لوگ تھے نا ان تینوں میں سے ایک نے کہا سنو, انا فانی اصلی اللیل ابدا, اللہ کے رسول رات میں سو جاتے تو میں تو سوؤں گا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ رات کے حصے میں, ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے, ارے میں سوؤں گا نہیں پوری رات, فانی اصلی اللیل ابدا, میں ہمیشہ رات بھر عبادت کرتا رہوں گا, پوری رات عبادت, تب جا کے میرے گناہ معاف ہوں گے, تب جا کے جنت کا حقدار میں بنوں گا. اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش. ان کو کیا پتہ یہ آگے بڑھنے کا معنی ہے. ہم اپنے بھائیوں کو سمجھاتے نا تو بولے تم اپنی طرف سے تعریف کر رہے ہو, قرآن کی آیتوں کا ترجمہ تم اپنی طرف سے. بھائی اللہ کے رسول کی حدیث ہے, صحابہ کرام کا یہ عمل ہے. صحابہ کرام جو 3 لوگ گئے تھے ان کے الفاظ ہیں, ایک نے کہا میں رات بھر عبادت کرتا رہوں گا, انا اصوم الدہر ولا افطر, دوسرے نے کہا میں تو بھائی افطار ہی نہیں کروں گا, پورا زمانہ سال سال تک روزہ ہی رکھتا رہوں گا, ایک دن بھی ناغہ نہیں کروں گا, ایک دن بھی بغیر روزے کے میں نہیں رہوں گا, پورا سال میں روزہ رکھتا رہوں گا, تب جا کے میرے گناہوں کا کفارہ ہونے والا ہے. تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا تزوج ابدا, میں تو بھائی عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا, میں زندگی میں کبھی نکاح ہی نہیں کروں گا. میں الفاظ نہیں ہے, دیکھیے میں اعتزلو, میں الگ تھلگ رہوں گا, النساء عورتوں سے, میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا, فلا
اتزوج ابدا، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کون شادی کرے گا، شادی کریں گے تو بیوی ہوگی، بیوی کے تو بچے ہوں گے، پھر بیوی کے اخراجات، پھر بچوں کے اخراجات، اور پھر ان کی روزی روٹی، پڑھانے لکھانے، سارے جھمیلا پالنے سے بہتر ہے الگ تھلگ رہو، شادی نہ کرو۔ یہ صحابہ کرام کی سوچ تھی۔ تینوں صحابہ کرام کی سوچ اچھی تھی کہ نہیں تھی؟ بتاؤ، نماز پڑھنا ہم جب لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی چنا پہ سورہ فاتحہ پڑھنا غلط ہے، کھڑے ہو کے درود پڑھنا غلط ہے، بڑے فاتحہ پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، درود پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کر رہے ہیں، قبرستان پہ جا کے لوگ یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا پڑھتے ہیں، مرنے کے ٹائم پہ بھی پڑھتے ہیں۔ ہم جب منع کرتے بولے یہ قرآن حدیث کے دشمن ہے، قرآن پڑھنا غلط ہے، لوگ بولے ہاں یہ قرآن پڑھنا تو صحیح ہے، درود پڑھنا غلط ہے، نہیں درود پڑھنا تو صحیح ہے، پھر یہ لوگ کیوں منع کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، ایسے لوگ جو اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتاؤ رات بھر نماز پڑھنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ نماز پڑھنا غلط ہے؟ غلط ہے کیا؟ روزہ رکھنا غلط ہے؟ اور بیوی بچوں کے جھمیلے سے الگ رکھے اکیلے زیادہ تر عبادت کرنا یہ غلط ہے؟ غلط ہے کہ نہیں؟ نہیں غلط ہے۔ نماز پڑھنا غلط نہیں ہے، روزہ رکھنا غلط نہیں ہے، غلط کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں گھر پہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تین لوگ ایسے آئے تھے، بڑی اچھی سوچ، بظاہر اچھی سوچ، بڑا اللہ والے، بڑے متقی پرہیزگار، اللہ کا ڈر ان کے سینے کے اندر یعنی موجزن تھا، جوش مار رہا تھا اللہ کا ڈر، یعنی جہنم کی فکر ان کو زیادہ تھی، جنت کی لالچ ان کے اندر زیادہ تھی، اللہ کی رحمتوں سے قریب ہونا چاہتے تھے۔ یہ تین لوگ آئے تھے، ایسا ایسا سوال کیا، ہم نے جواب دیا، اور ان تینوں میں سے ایک نے ایسا ایسا کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان لوگوں تینوں کے پاس اور کہا اما واللہ، خبردار اللہ کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیں تو صحابہ کرام کو ایسے یقین ہو جاتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بعد کے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اتنا اہم بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھایا اور کہا انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، سنو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو میں ہی ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی ڈرنے والا نہیں۔ یہ نبوت کا مقام ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ یہ تین لوگ کیا سوچے تھے؟ ہم اللہ کے رسول سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے، کچھ روزے رکھ کر کے، کچھ سو کر، کچھ جاگ کر کے، کچھ عبادتیں کر کے، کچھ بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر کے، یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کیا سوچا؟ ہم بیوی بچوں کے جھمیلے میں نہیں پڑیں گے، ہم اسی طرح رات میں سوئیں گے نہیں، بستر کے جھمیلے میں نہیں پڑیں گے، کھانے پینے کے جھمیلے میں نہیں پڑیں گے، ہم صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے اور بیوی بچوں سے الگ رہیں گے، تو گویا ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے بن جائیں گے۔ استغفر اللہ، زبان پہ نہیں تھا لیکن معنی تو یہی تھا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے بننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں سنو، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ سپرلیٹو ڈگری ہے اخشا، اتقا، سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ خشیت والا اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی ہے تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ لیکن اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کے باوجود میرا حال یہ ہے لیکن اصوم ولا افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، 2 دن ہفتے میں روزہ رکھ لیا، جمعرات اور پیر کا روزہ رکھ لیا، جمعہ کو روزہ نہیں رکھا، سنیچر کو نہیں، اتوار کو کھایا ماشاءاللہ، اللہ نے جو نعمت دیا تھا روزہ نہیں رکھا، کبھی رکھ لیا تو لگاتار رکھ لیا، کبھی چھوڑ دیا تو لگاتار چھوڑ دیا۔ وہ اصلی وارقد، میرا معاملہ یہ ہے کہ میں رات میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، رات میں عبادت کر لیتا ہوں، نمازیں پڑھ لیتا ہوں اور رات میں سو بھی جاتا ہوں۔ وَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ سونا اللہ کے تقوی کے خلاف نہیں ہے، مطلب یہ ہوا کہ بیویوں سے، عورتوں سے شادی کرنا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سو کے تھوڑا نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، تھوڑا روزہ توڑ کر کے، بیویوں سے نکاح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تقوی والے بن گئے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی تقوی پرہیزگاری کی بلندیوں پر پہنچنا چاہتا ہے، سچے ایمانوں میں اللہ سے ڈرنے والا بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرے۔ جتنا اللہ کے رسول نے کیا اتنا کر ڈالے، اسی میں نجات ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن رغب عن سنتی، جو آدمی میرے اس طریقے سے
پوری روایت نکاح کے خطبے میں آپ سنتے ہوں گے، لیکن آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کیا وہ 3 صحابہ کرام کے واقعے کے ضمن بیان فرمایا۔ فمن رغب عن سنتی، جو آدمی میری اس طریقے اور اس سنت سے اعراض کرے گا، میری سنت کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے، میرے سنت اور طریقے سے جو آدمی اعراض کرے گا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا نقصان یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے قریب ہونے کے چکر میں اللہ کے رسول کی امتی سے بھی نکل گیا۔ کب نکلے گا یہ امتی سے؟ اگر آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کافی نہیں سمجھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کو، لائی ہوئی شریعت کو اپنی نجات کے لیے کافی اور شافی نہیں سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے اس سے آگے بڑھ کر ہمیں نجات ملنے والا ہے، تو سمجھ جائیے وہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کافی نہیں سمجھتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، اگر سستی اور کاہلی سے اگر کبھی ہو جائے، غلطی کی بنیاد پر ہو جائے، ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے جو دین لائے نا وہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، تو اس کے باوجود اگر اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت ہو جائے تو فلیس منی، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول کے طریقے پر وہ نہیں ہے، دائرہ اسلام سے نکلے گا نہیں میرے بھائیو۔ تو یہ نقصان میرے بھائیو بہت خطرناک ہے کہ آدمی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا معنی ہوا۔ اور جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا دوسرا ادب، پہلا ادب یہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس کے 3 معنی۔ دوسرا ادب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہ سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یہ آیت نمبر 2 ہے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا سے آیت کا اسٹارٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، اونچی مت کرو، رفع یرفع، ہاتھ اٹھاتے نماز پڑھتے تو رفع الیدین بولتے اس کو، رفع الیدین معنی اونچا کرنا، اٹھانا، بلند کرنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی مت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو۔ یہ کیا مطلب؟ یہ تو پھر صحابہ کرام کے لیے ہوگا؟ نہیں میرے بھائیو، آیت کریمہ کا جو حکم ہے وہ سب کے لیے ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ کرنا، اس کے اندر پہلا معنی یہ آتا ہے کہ جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک میں روبرو بات کریں، سامنے بیٹھ کر کے گفتگو کریں، تو آپ اپنی آواز پہ دھیان رکھیں اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ دھیان رکھیں۔ یا ایسا تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بات کر رہے ہیں، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی تو نہیں ہو رہی ہے، تو جب آمنے سامنے بات کریں تو پست آواز میں بات کریں، اپنی آواز پہ دھیان دینا، اونچی نہ ہونے پائے۔ دوسرا، اگر دور سے کبھی آپ کو بلانے کی ضرورت ہو جائے تو عوامی انداز میں یا محمد، اے نبی، او رسول، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں نہیں کرنا۔ یہ کس کے لیے ہوا؟ صحابہ کرام کے لیے۔ سامنے بات کر رہے ہیں تو آہستہ بات کرنا، دور ہیں تو عوامی زبان میں زور سے آپ آواز دے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلا سکتے۔ اگر آپ بلائے دور سے حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر زور سے بلائے تو یہ گستاخی ہے میرے بھائیوں۔ اور تیسرا معنی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے رہ گئے، تیسرا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی کی بات کو اور کسی کی ذات کو فوقیت نہ دی جائے، کسی کو مقدم نہ رکھا جائے، کسی کی بات کو ترجیح نہ دیا جائے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی بات اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین کے قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے، کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے دلیل کی بنیاد پر، تو اب اس ثابت شدہ بات پر عمل اس لیے نہ آدمی کرے کہ ہمارے امام کی بات اور ہے، ہماری مسلک کی فقہ کچھ اور کہتی ہے، ہماری کتابیں کچھ اور کہتی ہے۔ قرآن حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے، پھر ایک مسلمان کہے اس ثابت شدہ مسئلے پہ میں عمل نہیں کر سکتا، اس لیے ہماری کتاب میں ایسا ہے، ہمارے امام ایسا کہہ رہے ہیں، ہمارے امام کی بات ایسی ہے، تو یہ گویا اپنی آواز کو یا اپنے امام کی آواز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند کرنا ہے، اور یہ گستاخی ہے میرے بھائیوں،
یہ کیا ہے؟ گستاخی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری مثالیں حدیث کے اندر دی ہیں، اور حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ پہلا یہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہم تک ثابت شدہ مل جائے، صحیح یعنی حدیثوں کے ذریعے سے، قرآن کریم کے دلیلوں کی بنیاد پر جو مسئلہ آپ تک پہنچ جائے، آپ من وعن اس کو تسلیم کر لیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، سر تسلیم خم کر دیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مد مقابل یا الٹا معنی، اپوزٹ معنی یہ نکلا کہ اگر کوئی چیز ثابت ہو جائے قرآن حدیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس مسئلے کو ثابت کر دے، اور پھر آدمی کسی اور کی بات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اپنی آواز یا دوسرے کی آواز کو بلند کر رہا ہے۔ اس طرح میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دور سے آواز دینا یہ گستاخی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اسی سورہ کی آیت نمبر 4 آپ دیکھیں گے، اسی سورہ کی آیت نمبر 4 دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دور سے زور سے آواز دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ کیسی ستم ظریفی ہے، کیسا ظلم اور نا انصاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو زور سے بلانا یہ گستاخی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ اس کو کہیں یہ ادب ہے، یہی احترام ہے، یہی تکریم ہے۔ یہ گستاخی نہیں میرے بھائیو، یہ بڑی گستاخی ہے۔ زندگی میں زور سے بلانا چھوٹی گستاخی ہو سکتی ہے، اگر وہ گستاخی ہے زندگی میں زور سے بلانا، تو آپ کی وفات کے بعد لاکھوں میل دور سے زور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، آپ کو آواز دینا، یہ بڑی گستاخی ہے۔ ظلم اور ناانصافی کیا ہوگی میرے بھائیو کہ جس چیز کو اللہ نے بے ادبی کہا ہے، آج ہم اس کو ادب کہہ رہے ہیں، اور جس چیز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگایا ہو، اللہ تعالیٰ نے مہر لگایا ہو کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، اور ایسا ادب کرنے والوں کو آج لوگ کہتے ہیں بے ادب اور یعنی گستاخ۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹا گناہ نہیں شمار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو بلند کرنا یہ چھوٹی موٹی آواز یعنی سزا نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس گناہ کی طرف میں بعد میں آؤں گا، ایک نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس نقطے کے ذریعے سے میری بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی میرے بھائیو۔ پہلی آیت آپ جا کے قرآن کریم کی سورہ حجرات اٹھا کے دیکھ ڈالیے گا۔ پہلی آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے آگے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ہٹا دیا ہے، دوسری آیت میں اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صرف نبی کا نام لیا ہے۔ اللہ نے پہلی آیت کی طرح دوسری آیت میں اپنے نام کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی ایک نقطہ ہے، قابل غور ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے اپنا نام اور نبی کا نام لیا صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نام کو ہٹا کر کے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا۔ یہ بتا رہا ہے کہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جس کو آہستہ، زور سے، بلند آواز میں، پست آواز میں، نزدیک سے، دور سے، ہر حالت میں، ہر جگہ میں، کہیں سے بھی آواز دی جا سکتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر آدمی دور سے آواز دے رہا ہے اور زور سے آواز دے رہا ہے تو یہ گستاخی ہے۔ اللہ کی شان میں یہ گستاخی نہیں ہوگی۔ زور سے اگر ہم پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو یہ گستاخی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ادب کے ضمن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند مت کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دور سے نہیں بلا سکتے۔ اللہ کو زور سے بھی بلا سکتے ہیں، آہستہ بھی بلا سکتے ہیں، نزدیک سے بھی بلا سکتے ہیں، دور سے بھی بلا سکتے ہیں، ہر جگہ سے بلا سکتے ہیں، ہر حالت میں بلا سکتے ہیں، اور بلانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کرنا یہ بے ادبی ہوگا، اس لیے اسپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو ہٹا کے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تذکرہ کیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنے کا نقصان کتنا ہوگا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ بلند مت کرنا، تو ایک صحابی تھے جو انصار مدینہ کے خطیب تھے، آواز بہت بھاری بھرکم آواز تھی،
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہی چھوڑ دیے. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر بیٹھے رہ گئے, نہیں جاؤں گا اللہ کے رسول کی مجلس میں. کیوں نہیں جاؤں گا؟ گیا اور کہیں اللہ کے رسول سے بات کرنے لگا, میری آواز تھوڑی جاڑی ہے, میری آواز تھوڑی بھاری ہے, میں تھوڑا تیز بولتا ہوں, میری آواز فطری طور سے, میری آواز پیدائشی طور سے تیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا اور کہیں بات کرتے کرتے میری آواز اونچی ہو گئی تو وہ گھر میں بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا رہے وہ صحابی آ نہیں رہے, حضرت ثابت بن قیس مشہور صحابی ہے, وہ آ نہیں رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے میں انکوائری کر کے بتاتا ہوں وہ کیا پرابلم ہے, بیمار ہیں, کوئی پریشانی کیوں نہیں آ رہے. گئے ان کے گھر پہ, کہا ثابت بن قیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم وہ مسجد میں یاد کر رہے ہیں, آ نہیں رہے ہو؟ کہا نہیں میں انا من اہل النار, میں جہنمی ہو گیا ہوں. میں کیا ہو گیا ہوں؟ میں جہنمی ہو گیا ہوں, اس لیے نہیں آ رہا ہوں. اللہ اکبر, یہ جہنمی کیوں ہو گئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا ہے کہ اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرنا. میری آواز پیدائشی اونچی ہے, میری آواز اونچی ہو جا رہی ہے, اس لیے میں جہنمی ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی, وہ صحابی گئے, کہا نہیں ہے میرا صحابی ثابت بن قیس جہنمی نہیں, جا کے اس کو بشارت دے دو وہ جنتی ہے, آ جائے. فطری آواز ہے نا, کوشش کر رہا ہے نا, ادب بجلانے کی کوشش کر رہا ہے, احترام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن یعنی پیدائشی آواز کی وجہ سے اگر اس کی آواز بلند ہو جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے وہ جہنمی نہیں ہوگا بلکہ وہ جنتی ہوگا میرے بھائیوں. تو جو نقصان ہی اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ رہا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کر رہا ہے, تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب و احترام حقیقی معنوں میں قرآن حدیث نے بتایا ہے, اللہ تعالی ہمیں ویسا ہی ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی طرف سے, ان کی طرف سے فلاں کا بنایا ہوا, یہ ملک کا, یہ گاؤں کا, یہ بستی کا بنایا ہوا مصنوعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہمیں اس سے بچائے. جیسا صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے, آپ کا احترام کرتے تھے, آپ کی تکریم کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بے ادبی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرمائے جو اس آیت کریمہ پر غور نہیں کر پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ادب کے نام پر بے ادبی کر رہے ہیں, شاعنی عظمت کے اعتبار سے گستاخی ہو جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين